اور اس وعدے کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو شرعی علاج کرنے کی توفیق دی، ورنہ لوگ مزاروں کی سیر کر رہے ہیں، علاج نہیں ہو رہا ان لوگوں کا۔ تو صحابی رسول یہ سوچتے ہیں کہ آج مجھ سے ضرور کوئی غلطی ہوئی۔ جب وہ غور و فکر کرتے ہیں تو انہیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ آج میں جو ہے نئی جگہ یا بیابان میں نکلنے کی دعا جو ہے اس کا اہتمام میں نے نہیں کیا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق، یہ دعا میں نے نہیں کی، شاید اس لیے مجھ پر جو ہے اس بچھو نے ڈنک مار دیا مجھے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک صحابی کی سوچ بتا رہا ہوں، یہ سوچ کیا ہے؟ بندے کا اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ ہر بات میں دیکھیے، ہمیں کوئی بھی پریشانی ہے، ہم کسی بھی غم میں مبتلا ہوئے تو ہمارا سب سے پہلا جو عمل ہونا چاہیے وہ اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان کیا، بس باتیں بند کریں، بس ابھی باتیں نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الذین اذا اصابتهم مصیبہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اور ہم تمہاری کسی نہ کسی طریقے سے آزمائش کریں گے، مال کی کمی سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے، وَالْجُوعِ بھوکا پیاسا رکھ کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال کی کمی کر کے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ پھلوں کی کمی کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ خوشخبری ہے ایسا صبر کرنے والوں کی۔ کیسا صبر؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے صبر کسے کہتے ہیں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ نے کہا کیسا صبر؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ جب بندے پر کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو وہ بجائے پریشان ہونے کے، اپنی مصیبت کا شکوہ کسی اور سے کرنے کے، اپنی مصیبت کے بارے میں چیخنے چلانے کے، وہ انسان کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے انا للہ، میں تو اللہ کا ہوں، وانا الیہ راجعون، مجھے اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ جو رب ہمیں ایک کانٹا چبھنے پر اجر دینے والا ہے، اللہ اکبر۔ ایک مسلمان کو اگر ایک کانٹا چبھ جائے تو نیکی ہے، اور کسی مسلمان کے ساتھ کوئی شیطان یا کوئی جن یا کوئی بھی اس کا دشمن چاہے انسان میں سے ہو، وہ اس کے ساتھ ظلم و ستم کرے، وہ اس کو ناحق ستائیں، اللہ اکبر، اس کی آخرت ضرور برباد ہوگی انشاءاللہ۔ جب اللہ ایک کانٹا چبھنے پر ہمیں اجر دے رہا ہے تو ہمارے درجات اللہ ضرور بلند کرے گا۔ خوشخبری ہے جو لوگ ایسی آزمائش سے دوچار ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کے لیے بربادی ہے جو لوگ ناحق ایسا مسلمانوں کو ستاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے بندے جب اللہ کو پکارتے ہیں اپنی مصیبت میں، اللہ رب العالمین کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے سلامتی اور رحمت کا نزول ہوتا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ تو اپنی مصیبت کے وقت انسان کو اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ بہت سارے وسوسے آتے ہیں، اب کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی بندہ یا کوئی بندی اگر وہ جناتی مرض میں مبتلا بھی ہے تو اسے وسوسے عجیب و غریب آتے ہیں۔ کچھ وسوسوں کا ذکر کرتا چلو، اپنے آپ کو مار لینا، کتنا صبر کروں، اللہ کو میں ہی ملا تھا آزمانے کے لیے، اللہ اکبر، یہ سارے کفریہ جملے ہیں۔ زندگی حقیر ہے، 60 سال 80 سال ہماری آزمائش چل رہی ہے، اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ کامیاب کن ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کمتر ہے، حقیر ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی کو بقا ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس دنیا میں کسی کو بھی ہمیشہ رہنا ہے، کسی کو نہیں رہنا ہے۔
تو عارضی دنیا میں، عارضی آزمائش میں اللہ تعالیٰ اگر ہمارے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، کیا شیطان کو پوری طاقت دے دی اللہ نے؟ پوری طاقت نہیں دی۔ شیطان خالق ہے یا مخلوق ہے؟ بتائیں، خالق ہے یا مخلوق ہے؟ وہ مخلوق ہے، اور اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے۔ کیا ایک مخلوق خالق کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ قطعاً نہیں کر سکتی۔ شیطان سے ڈرنا، بچوں کو ڈرا کر رکھتے ہیں ہم، بیٹا وہاں نہیں جانا، یہ ہو جائے گا، یہاں نہیں جانا، وہ ہو جائے گا، کیا ضرورت ہے؟ اللہ سے ڈرائیں، بیٹا اگر آپ ایسا کرو گے تو اللہ آپ کی گرفت کرے گا، بیٹا آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو اللہ آپ کو ہمیشہ دیکھتا ہے، اللہ آپ کو ہمیشہ دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صرف آپ کے اعمال کو نہیں دیکھ رہا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، تمہارے سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ بچوں کو اللہ سے ڈرانا ہے، شیطان سے نہیں، جن اور بھوت سے نہیں۔ یہ کیا معاملہ کیا ہو رہا ہے گھر میں؟ ایک تو لوگوں کا ایک ماحول ہے، وہ جو پروگرامز وغیرہ دیکھتے ہیں لوگ، ہارر شو دیکھ رہے ہیں یا مووی دیکھ رہے ہیں۔ شیطان کو کسی نے دیکھا ہے آج تک؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ ایک عکس جو ہماری نظروں میں بیٹھا ہوا ہے نا، تو شیطان ہمیں واچ کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو واچ کرتے ہیں، یہ کہاں ڈرتا ہے، جلے ہوئے لوگوں سے ڈرتا ہے، چہرہ اگر کسی کا خراب ہے تو ڈرتا ہے، لوگوں نے مشہور کر دیا یہ سب۔ تو شیاطین اس شکل میں آ کر انسان کو ڈراتے ہیں، اس لیے بجائے اس کے کہ ہم اس سے ڈریں، اللہ رب العالمین نے سورہ جن میں بیان کیا وَأَنَّهُمْ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهْقًا۔ جنات نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ انسان ہم سے ڈر رہے ہیں، تو ہم ان کو اور ڈرانے لگے اور ہماری سرکشی بڑھ گئی۔ ہم جتنا ڈریں گے وہ اتنا ڈرائیں گے، ہم جتنا ڈریں گے ارے ایسا ہو جائے گا، ارے مولوی صاحب میں قرآن پڑھتی ہوں نا آنکھ کھولنے کو دل کرتا، ارے مولوی صاحب میں قرآن جب سناتے تو آنکھ کھولنے کو دل کرتا، دل بولتا اٹھ کے بھاگ جاؤں، دل بولتا کہ کسی کو مار دوں، دل بولتا اپنے آپ کو مار دوں، دل بولتا کہ بچوں کو مار دوں۔ اللہ اکبر۔ روح زمین پر انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنی سوچ کو بھی سوچ سکتی ہے۔ ہمیں وسوسہ کوئی بھی آئے ہم سوچ سکتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اللہ نے دونوں راستے بتائے، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہے تو شکر گزار بنے یا کفر کر لے۔ تو ہمیں وسوسہ ڈالنا یہ شیطان کا اختیار ہے، وہ ڈال سکتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا، لیکن اس وسوسے سے لڑ کر رب کی طرف رجوع کرنا یہ ہمارا اختیار ہے۔ ہوتا کیا ہے، ہم اپنے جسم کو برابر مینٹین کرتے ہیں، ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو گھر میں اختلافات کرتے ہیں، لیکن اپنی روح کو مینٹین نہیں کرتے۔ روح کبھی ہوگی تو ہم شیطان سے لڑ پائیں گے۔ ہم اپنی روح کو مینٹین کیسے کریں گے؟ نماز کی پابندی سے، اذکار سے صبح شام کی۔ جب ہم ہتھیار سے لیس ہوں گے، الدعاء سلاح المؤمنین، دعا مومنوں کا ہتھیار ہے، اس کا برابر استعمال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھی قرآن میں کیا کہا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ جب شیطان تم پر حملہ کرے تو فوراً اللہ، مجھے پکارو، اللہ کہہ رہا ہے مجھے پکارو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوراً اللہ کو پکارو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا، کچھ بھی ہو رہا ہے، اگر کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے، ہمیں خوابوں کے ذریعے پریشان کر رہا ہے، وساوس کے ذریعے پریشان کر رہا ہے، ہم سب سے پہلا کام کیا کریں؟ سب سے پہلے ہم وضو بنائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اچھا، بعض لوگوں کا، مریضوں کا معاملہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ اٹھ بھی نہیں پاتے، چکر آتے ہیں، گر جاتے ہیں، بعض بہنیں بعض بھائی گر جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ ایک بار پڑھا آپ نے، اپنے آپ پہ دم کریں، ہتھیلیوں کے دھتکارے، پورے چہرے سے ایسے ملیں، پھر 3 بار پڑھیں، پھر 10 بار پڑھیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ابھی میں نے پڑھی کہ جب شیطان تم پر حملہ کرے تو رحمان کو پکارو، تو ہم رحمان سے مدد لیں گے تو شیطان اپنی اوقات میں رہتا ہے انشاءاللہ۔ یقین کے ساتھ پڑھیں نا، یقین کے ساتھ پڑھیں۔ یہ کرنے سے آپ کے مسائل باذن اللہ تعالیٰ تھوڑے ریکور ہو جائیں گے۔ کیا ہوتا ہے،
شیطان جب انسان کے بدن میں داخل ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کا کوئی ایک ہی حصہ درد رہتا ہے، کوئی ایک حصہ، جیسے سر پکڑ لیا ہے کسی کا، بعض لوگوں کا لیفٹ ہینڈ یا رائٹ ہینڈ پکڑ لیا ہے، بعض لوگوں کا پیر پکڑ لیتا ہے، بعض لوگوں کی ریڑھ کی ہڈی میں درد رہتا ہے، بعض لوگوں کو سینے میں کوئی جکڑن ہے عجیب و غریب، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ بار بار دم کریں اپنے آپ پر، اللہ سے خوب پناہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، آپ اس قرآن کے ذریعے بہت بڑا جہاد کریں۔ جہاد کرنے کا مطلب یہ تھوڑی کہ سب کو مارتے رہنا، قرآن کے ذریعے جہاد کرنا۔ قرآن کے ذریعے ہم لڑ بھی سکتے ہیں شیاطین سے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ قرآن کے ذریعے جہاد کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، غیر نان مسلم کے سامنے کو سمجھانا کہ بھائی اللہ کا دین یہ ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی داخل ہو گیا، داخل ہونے کی جگہ ہی بند کر دینا نا۔ شیطان داخل کیسے ہوا ہمارے گھر میں؟ ہم مسلمان، ہمارے گھر میں شیطان بھی انٹر کر رہا ہے، تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا غلطی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان گھر میں داخل ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہتا بسم اللہ بول کر داخل ہوا، گھر میں داخل ہوا، شیطان اگر اس کی چپل میں دھول کا حصہ بن کر بھی لگا رہے تب بھی وہ نکل کر باہر کھڑا ہو جاتا ہے اور سر پہ ہاتھ کر کہتا ہے نہ یہ گھر میں کھانا ہے، نہ یہ گھر میں پینا ہے، نہ یہ گھر میں رہنا ہے، نہ یہ گھر میں سونا ہے۔ 4 کام کر رہا ہے ہمارے گھر میں آ کے، 4 کام کر رہا ہے۔ باہر تھا گندگی میں سو رہا تھا، باہر تھا گندگی کھا رہا تھا، باہر تھا اس کو عیش و آرام نہیں تھے، یہاں آ گیا سب مل رہا ہے، ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ آج چکن ہونا، آج مٹن ہونا، سب مل رہا، بستر مل رہا، سب مل رہا، تو کیوں جائے گا وہ؟ اس کو نکالنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر کام میں بسم اللہ پڑھنا ہے، ہر کام میں بسم اللہ۔ کتنا بہت بڑا ہے کیا؟ میں بولا کہ 1 کروڑ بار یہ پڑھو، 2 لاکھ بار تسبیح پڑھو، 3 لاکھ بار یہ پڑھو، بہت آسان ہے۔ بسم اللہ بولنا ہر کام میں، بسم اللہ بول کے انٹر کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بول کر گھر میں داخل ہوئے، بیٹھ رہے بسم اللہ بول رہے بسم اللہ، بوتل اٹھا رہے بسم اللہ، لگ رہے بسم اللہ، کپڑا پہن رہے بسم اللہ، نکال رہے بسم اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کام میں بسم اللہ پڑھی جائے اس میں شیطان کبھی حصہ نہیں لے سکتا۔ یقین کے ساتھ عمل کریں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ پڑھیں ہر کام میں، صبح شام کے اذکار، رات کو سونے کے اذکار، سو کر اٹھنے کے اذکار، یہ 4 اذکار کو لازم پکڑیں۔ اپنا علاج اگر ہم چاہتے ہیں خود ہو جائے تو یہ 4 اذکار بنیادی ہے۔ جو مریض اس اذکار کی پابندی کرتا ہے انشاءاللہ وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہے گا۔ کیا ہو رہا ہے؟ سامنے والا ہم پر حملہ کر رہا ہے اور ہم جوابی کارروائی نہیں کر رہے، جیسے سر درد دے رہا ہے یا کوئی حصہ، ہم کم نہیں کر رہے اپنے آپ پہ، لڑ نہیں رہے اس سے، دعا سلاح المؤمنین کا استعمال نہیں کر رہے، اپنی دعا جو ہتھیار ہے اس کا استعمال نہیں کر رہے، تو وہ ہتھیار چلا رہا ہے ہم کو، بیوقوف سمجھ رہے ہیں ہمیں، تو ہم رحمان کی مدد سے اس کو مار سکتے ہیں۔ رحمان کی مدد، ہم خود اسے نہیں لڑ سکتے، اس لیے اللہ کی توفیق سے لڑ سکتے ہیں، اس لیے اللہ کی طرف ہمیں رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض گھروں کا کہنا ہوتا ہے، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں جو ہے برکت نہیں ہے مول صاحب، کمائی نہیں ہو رہی مول صاحب، یہ جو ہے فائنینشلی جو ایشو ہوتے ہیں نا، یہ گھر میں شیاطین کے داخل ہونے کے بعد نحوست کی وجہ سے ہوتا ہے۔ روزی جتنی لکھی ہوئی اتنی ملے گی تقدیر میں، اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کر دیا اتنی روزی کوئی چھین نہیں سکتا، لیکن بعض اوقات شیاطین جب داخل ہو جاتے ہیں تو اس کی نحوست کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، وساوس ڈالتے ہیں، کوئی ڈیل ہونے والی وہ کینسل ہو جاتی ہے، دھندے کا ایشو ہو جاتا ہے۔ اب گھر میں ہمیں اگر خبر ہو گئی کہ بھائی ہمارے ساتھ ایسی ایسی کاروائیاں ہوں گی، ہر معاملے کو سب سے پہلے یہاں نہ لے کر جائیں، ہم اپنی نماز پہ توجہ دیں، اذکار کی توجہ دیں۔ اب ہم اپنے گھر کا علاج کرنا، گھر سے شیطان کو نکالنا، کیسے نکالنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سورہ بقرہ پڑھتا ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی بیٹھک میں آپ پورا سورہ بقرہ پڑھیں، 3 دنوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں آسانی سے۔ ان دین یسرا، دین بہت آسان ہے، اتنا سخت نہیں ہے۔ یہ جو ہے عمل ہم کر سکتے ہیں، گھر میں مقرر کر لیں۔ اب سورہ بقرہ کیسے پڑھیں؟ تجربات کی روشنی میں
کبھی ہال میں پڑھ لیا ہم، کبھی بیڈ روم میں پڑھ لیا، کبھی کچن میں بیٹھ کر پڑھ لیا، ایسے بدل بدل کر پڑھنا جگہ، اور جب بھی پڑھتے ہیں بوتل میں ہم دم کر لیں۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے، سورہ صافات ایک سورت ہے سورہ یاسین کے بعد، اس کی تلاوت کرنی ہے، اور ایک دعا ہے۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اصبحنا باللہ الذی لیس منہ شیء ممتنع وبعزت اللہ الذی لا ترام ولا تضام۔ تھوڑی لمبی دعا ہے، یہ دعا کی تلاوت ہے، یہ دعا کو پڑھنا۔ یہ شیخ وحید عبدالسلام بالی، شیخ ابو منذر خلیل ابراہیم حفظہ اللہ، ان کا تجربہ ہے۔ یہ دعا جو ہے آپ کو انشاءاللہ ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ ہے، اس میں مل جائے گی انشاءاللہ، میں بھیج دوں گا اس میں۔ جو لوگ شامل ہونا چاہیں وہ نمبر جمع کر دیں یہاں پر ذمہ دار کے پاس۔ اس میں پورا طریقہ بتا دوں گا کہ گھر سے شیطان کو کیسے نکالنا، ٹھیک ہے؟ یہ کام ہو گیا ہمارے گھر سے، ہم ہر راستے بند کریں شیطان کے۔ سب سے پہلے ہر راستے بند کر دیں گے نا تو ہم علاج کے قریب جائیں گے، تو یہ کام کرنا۔ اس کے علاوہ شیخ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے، شیخ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ان سارے علماء کا تجربہ ہے۔ کیا تجربہ ہے؟ کہ اگر کسی بندے کے ساتھ یہ مسائل سے وہ دوچار ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بیری کے 7 ایک دم تازے پتے لائے، 7 پتے ایک فرد کے لیے، اس کو بسم اللہ بول کر کوٹیں پتھر پر، جب اس کو پیس لیں اچھی طرح تو اس پر کچھ قرآنی آیات کو پڑھ کر دم کریں، قرآنی آیات کو پڑھ کر دم کریں۔ مرض کے مطابق ہم آیات دیتے ہیں، کسی کے ساتھ جن کا مسئلہ ہوتا ہے، آسیب کا، کسی کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، جو مسئلہ جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ آیتیں علماء نے مقرر کی ہے، وہ آیتیں ان کو دے دی جاتی ہیں، وہ آیتیں دم کریں اور اس میں دم کر کے وہ پتے جو ہے پانی میں ڈال کر روزانہ صبح اس سے گزر لیں، اس سے بھی آپ علاج کے قریب جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس سے یہ سیلف رکیا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ یہ بھی اگر کریں گے تو آپ علاج کے قریب جائیں گے۔ جیسے کہ میں ابھی بول رہا تھا کہ گھر میں مسائل ہوتے ہیں روزی کے، رزق کے مسائل ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَقُلْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اللہ نے کہا کہ اسے کہو کہ وہ استغفار کرے اللہ سے، وہ آسمان کے دروازے کھول دے گا رزق کے لیے اور خوب مال دے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، خوب مال دے گا، وَالْبَنِينَ، اور پاکیزہ اولاد دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہیں باغ باغیچے دے گا، نہریں دے گا۔ تو استغفار کو لازم پکڑے، اور استغفار نارملی بھی کرنے سے، اگر ایک بندہ بار بار استغفار کرتا ہے اللہ رب العالمین کو اس پر بہت رحم آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگوں ایک دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرو، 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرو۔ مجھے دیکھو میں ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ کون کرتے تھے؟ اللہ کے رسول۔ ہم کسی کو بولتے ہیں استغفار کرو، وہ بولتا ہے اتنا پڑھنا مولانا، یہ ہماری زندگی ہے، اس کو پڑھنا، پڑھ کر سمجھنا، ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں نا اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، سمجھنا، یہ سب کرنے سے ہم علاج کے قریب جاتے ہیں، یہ سب چھوڑنے سے ہم علاج سے دور جاتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ کل ایک بہن نے ایک سوال کیا تھا، شادی کا مسئلہ ہوتا ہے گھر میں، بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ تمام بچے کو نیک والے جوڑے دے، جن کی ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت کرے، آمین۔ تو شادی کا مسئلہ دیکھیے، جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات پر یقین رکھنا اور وسائل کو اختیار کرنا۔ وسائل کیا ہے بھائی؟ کوئی ناریل نہیں پھوڑنا، کوئی نیبو نہیں کاٹنا۔ وسائل کیا ہے؟ نماز پڑھنا اور اللہ سے خوب دعا کرنا۔ دعا کیا کرنا؟ بعض اہل علم کے تجربات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، ربی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ہاں، یہ دعا کو پڑھنا کہ اللہ کی طرف سے کچھ بھی نازل ہو میں اس کا فقیر ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پریشان تھے، آپ کے پاس نہ بیوی تھی، نہ کاروبار تھا، نہ کچھ تھا، یہ دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے، بھوکے تھے، بھوک کی وجہ سے انہوں نے یہ دعا کی تھی، بھوک کی وجہ سے دعا کی تھی، اللہ نے کھانا بنانے والی بھی بھیج دی اور ساتھ میں جاب بھی دلا دیا اللہ نے۔ تو یہ دعا جو ہے بہت ہی مجرب دعا ہے، اس دعا کا ہم
تمام مریض جو ہے جو بچیوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس دعا کا اہتمام کرے. ایسی بچیوں کو وساوس بہت آتے ہیں, وسوسوں سے بچیں, کسی سے غلط تعلقات نہ قائم کریں, وسوسوں سے بچتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کریں, کیونکہ جو انسان جیسا ہوتا ہے اس کا جوڑا بھی ویسا ہی ہوتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جوڑا اچھا ہونا تو ہمیں بھی اللہ کا بندہ ہونا, ہمیں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا. اور ہم اگر رجوع نہیں کر رہے اللہ کی طرف اور ہم سوچ رہے کہ بھائی ہمیں اچھا جوڑا ہونا, نہیں ملتا ایسے لوگوں کو اچھا جوڑا. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. بدترین مرد بدترین عورت بدترین مرد کے لیے, بدترین عورت بدترین مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اور الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے, پاکیزہ عورت پاکیزہ مردوں کے لیے اللہ نے کہا ہے. تو ہم اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں. ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے, ایسا کوئی انسان نہیں جس سے گناہ نہیں ہوتا, لیکن بہترین جو ہے خطا کار کون ہے, جو رجوع کرے. اس لیے خوب رجوع کرنا اللہ سے. اور ایسی بچیاں تجربات کی روشنی میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 سے 110 تک پڑھنا اور اپنے آپ پہ دم کرنا. بچیاں 102 سے 110. تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. اور ایک رقیہ ہے, الحمدللہ سلیکٹڈ آیت ہے, جن کے رشتے نہیں ہوتے وہ میں نے کچھ آیتیں تجربات کی روشنی میں جمع کی ہیں. ان آیات کو رقیہ کے طور پر پڑھ بھی سکتے ہیں, دم بھی کر سکتے ہیں, اور اس دم شدہ پانی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آسانیاں ہوگی. یہ ان بچیوں کے لیے جن کا مسئلہ ہوتا ہے نکاح, اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. بچوں کی شکایت کرتے ہیں, کہتے ہیں مولانا میرا بچہ بڑا ضدی ہے. بچہ ضد نہیں کرے گا تو آپ کریں گے ضد؟ بچہ ہی ضد کرتا جی, اس کو لے کر چلنا پڑتا, بچے کو سمجھانا پڑتا. بچے کو بار بار یہ بولا تو بہت ضدی ہے بہت ضدی ہے. تو شیطان کیا ہوتا ہے, اچھا اس کی ماں چاہتی ہے ضدی بن جائے, اب بناتا ہوں اس کو ضدی. بچے کی خوبیاں بیان کرنا, بچے کو بولنا بیٹا آپ بہت اچھے بچے, آپ کے اندر کتنی خوبیاں ہیں بیٹا, صرف یہ برائی نہیں ہوتی کہ اور اچھے بچے بن جاتے بیٹا. بچے کی تعریف کرنا, بچے کی حوصلہ افزائی کرنا, اس کو توڑنا نہیں, لے کے چلنا اس کو. اس سے کیا ہوتا ہے, بار بار جب ہم ایسا بولتے رہتے ہیں نا بچوں کو, تو کچھ نہیں کر سکتا, تو بہت نکما ہے, تو ایسا ہے, تو ویسا ہے. اب اس کا فائدہ کون اٹھاتا, ہمارا دشمن اٹھا لیتا. وہ کیا کرتا, بچے کو وسوسے ڈالنا شروع کرتا, یہ تیری ماں نہیں ہے, یہ تیرا باپ نہیں ہے. دھیرے دھیرے وسوسہ ڈالتا. میں ایک واقعہ سناتا ہوں اس پہ علاج کا. یہاں کیا نام ہے, کولاوا سے ایک مریض آیا تھا میرے پاس, ایک بچی کو لے کر. چھوٹی بچی تھی, تقریباً 14 سال کی بچی ہوگی. وہ بچی کیا عجیب و غریب حرکت کر رہی ہے. وہ ڈائریکٹلی بول رہی ہے بچی کہ میں عیسائی بن جاتی, جیسس کرائسٹ بہت اچھے ہیں, میں عیسائی بن جاؤں گی, ایسا بولتی بچی. ماں باپ پریشان ہے, مسلم بچی ہے, عیسائی بننے کی بات کر رہی. کیوں کر رہی بھائی؟ جب معلومات لی, وہ بچی کو لے کر ہی آ رہے تھے نا, جیسے انٹر کیے تو نیچے ہی بے ہوش ہو کر کے دے گی. رقیہ سینٹر میں میرے لے کر آ رہے تھے, نیچے ہی بے ہوش ہو کر کے دے, اوپر نہیں آ رہی, بولی اوپر نہیں چڑھوں گی. تو نیچے سے جا کر وہ بچی کو اٹھا کر لے کر آیا, بٹھا کر جب اس کو رقیہ کیا گیا, سب کیا گیا, تو کیا معلوم پڑا اس کے بدن پہ ایک عیسائی چہرہ. وہ ڈائریکٹلی نہیں آیا اس کے پاس. وہ بچی کو اس کے ماں باپ وقت ہی نہیں دیتے, وقت نہیں دیتے تھے. باپ اپنا کام کر رہا ہے, ماں اپنے کام میں مشغول ہے. بچی اداس بیٹھی رہتی. اس کو وساوس پہلے ڈالتا, شیطان کیا کرتا, پہلے وسوسے ڈالتا لوگوں کو, سایہ جا رہا, پیچھے کوئی کھڑا ہے, پہلے وسوسہ ڈالتا, تبھی لڑنا اس سے. وسوسہ آیا پیچھے کوئی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بھاگتا ڈر کے, اللہ اکبر, دیکھنے کا بھاگتا ڈر کے. وہ سایہ جا رہا, ہم ڈر رہے ہیں, ایسا لگتا ہے مولانا کوئی ہے نہیں. ڈریں گے تو اور ڈرائے گا, لڑیں گے تو وہ بھاگے گا. تو ہم اس سے لڑنا, ڈرنا نہیں. ہم اللہ کے ماننے والے ہیں, تو اللہ سے خوب مدد مانگنا. وہ ذلیل ہوگا, وہ روز اپنے معبود کو بدلتا ہے, ہم نہیں بدلتے, اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے ہم. ہم اس سے لڑنا, پابندی سے لڑنا. جب وہ بچی پر رقیہ کیا گیا تو معلوم پڑا کہ اس کے بدن سے کوئی عیسائی جن ہے. وہ ڈائریکٹلی نہیں آیا, دھیرے دھیرے وسوسہ ڈالتا. بچی جب اکیلی بیٹھتی روتی, تیرا کوئی ہمدرد نہیں, یہ تیرے ماں باپ نہیں.
تیرا میں مددگار ہوں. پہلے تیرا کوئی ہمدرد نہیں ہے، یہ داتا دل میں کوئی ہمدرد نہیں ہے، تیرے سے کوئی محبت نہیں کرتا. بال بچوں کے ذہن میں ایسے وسوسے آتے ہیں، جب آئے تو بیٹھنا، بچوں کو وقت دینا. کیا بیٹا کیا چل رہا، پڑھائی کیسی چل رہی بیٹا، کیا کرنا بیٹا آگے، بات چیت کرنا بچوں سے، وقت دینا بچوں کو. انسان دنیا سے مان نہیں لے کے جاتا، وقت دینا بچوں کو. تو وہاں وسوسے ڈال ڈال کر بچی کی ہیلپ کرتا تھا. پہلے شروع میں 2 دن کیا کرتا تھا، ہوم ورک کر رہی بیٹھ کے، یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا. تو بچی ذہنی طور پہ تیار ہو گئی. پہلے نظر نہیں آیا اس کو، وسوسہ ڈالا. پہلے اس کو نظر نہیں آیا کہ وسوسہ ڈالا، وسوسے میں آ گئی. اس کے بعد اس کو باقاعدہ جو ہے نظر آنے لگ گیا، دیوار پہ دیکھ کے بات کرتی ہے اپنے. تو ماں باپ پریشان ہو گئے، دیکھے دروازے سے کیا کر رہی بچی، بات کر رہی دیوار پہ دیکھ کے. ڈر گئے بچے، یہ کیا ہو گیا، ہماری بچی پاگل تو نہیں ہوئی. تو معلوم پڑا کہ بچی پاگل نہیں ہوئی، بچی کا شکار کر دیا گیا. بچی حد سے چڑھ گئی کسی جن پہ. اب وہ بچی کو وہ اس کا خیر خواہ لگنے لگا، کسی کی بات نہیں سن رہی ہو. یہ میرا دوست بہت اچھا ہے، تم لوگوں نے کیا کیا آج تک میرے لیے، یہ میری ہیلپ کرتا ہے، ہوم ورک پورا کرنے میں ہیلپ کرتا ہے، میرا خیال رکھتا ہے، تم لوگوں نے کیا کیا. ماں باپ کو بولنے لگی بچی. ایسے کریٹیکل ہو گیا کیس. اللہ اکبر، ایسا نہیں ہونا. اب وسوسوں کے بعد جب وہ بچی پر ہم کیا کیے باذن اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ معاملہ آسانیوں میں بدلا. اس عیسائی کی کچھ سزا اللہ تعالیٰ نے بھی ہم نے دی تھی. تو ایسے وہ بچی بچ کر ملی. یہ سب تجرباتی باتیں ہیں. تو ایسا وسوسہ ڈالتے ہیں شیطان. اللہ کے بارے میں وسوسہ، اسلام میں ایسا کیوں ہے، ہاں ہم شفا کیوں نہیں ہو رہے، کام کرتے ذرا بازار میں جا کے دیکھتے ہیں کیا ہوگا وہاں. یاد رکھیے گا، اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ سے مدد حاصل کرنے والا کبھی شفا نہیں حاصل کر سکتا. وہاں پہ ایمان کا سودا ہوتا ہے، کمپرومائز ہوتا ہے مزاروں پہ. کیا ایک مرغا دیتے جی چپ ہو جاؤ، چپ ہو گیا وہ شیطان. پھر 1 مہینے کے بعد تکلیف ہو رہی، ایک بکرا دیتے جی چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاتا. پھر یہی چلتا، جڑ سے ختم نہیں ہوتا. جڑ سے ختم ہونے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا. جو جتنا اللہ کی طرف رجوع کرے گا وہ اتنا سیف رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو بس کافی ہے اتنی باتیں. اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے، سارے مریضوں کو شفا دے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم تسلیما کثیرا. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں روزہ شروع کیا جائے.